پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حل کے لیے جب تک تمام صوبوں کی اکائیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، اس میں خیبر پختونخوا اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، اس وقت یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ لیکن آپ جو ہیں وہ بالکل صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ، اس کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور وہاں پر جتنے ان کے ایم پی ایم این اے ان کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے قائم نہیں کرنا چاہتے۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ پھر یہ کس طریقے سے یہ بات مونڈے چڑھے گی؟ احسانیہ صاحب بہت مہربانی، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ دہشت گردی ہم سب کا مسئلہ ہے، وہ چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ لیکن اس مسئلے کو ہمیں باریکی سے سمجھنا ہوگا۔ دہشت گرد یا جو بھی مطلب اس طرح کی مطلب جو کارروائیاں ہمارے کر رہے ہیں، اس کی نرسری کو ختم کرنا پڑے گا۔ کہاں سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں، کون لوگ اسے مقاصد لیتے ہیں، کون لوگ پاکستان میں ڈسٹربنگ کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے پاکستان کے تمام ادارے، اس میں تمام انٹیلیجنس ادارے، تمام صوبائی جو ہمارے پولیس ہے یا دوسرے ادارے، وہ سب ایک پیج پہ ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی، میں تو نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی مطلب دو رائے ہیں، کیونکہ فوج پورے پاکستان میں آپریشنز کر رہی ہے، پورے پاکستان اس کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی کر رہی ہے۔ تو اس کے لیے مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب دو پیجز پہ ہیں کوئی چیز۔ اصل میں برکی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ فوج سب کی ہے، فوج مسلم لیگ نون کی بھی ہے، تحریک انصاف کی ہے، لیکن کیونکہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے مسلم نون کی طرف کہ فوج ہماری ہے، ہمارے ساتھ چل رہی ہے، یہ جو دشمنی ہے وہ ساری فوج کی چلے گی تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو آپ ہوا دینے کی وجہ سے عوام میں کچھ غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور دوسرا آپ کسی جگہ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے، یہ ہم پر صرف ایکسپوز کے، جس کے بعد سے یہ ساری لڑائی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ فوج اس ملک کی ہے، ٹھیک، وہ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے، وہ اس ملک کی فوج ہے۔ اس ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لیے وہ آگے بھی قربانیاں دیں گے۔ لیکن بات اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ، ہمارے جتنے بھی اے پی سیز ہوئے، جتنے بھی اس لیول پہ میٹنگ ہوئی ہیں، تو اس میں جو پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو ہر ایک چیز میں شامل ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا فائر کر رہے ہیں نا کہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں یا ہمیں بٹاتے نہیں، تو یہ تو وہ نان پروفیشنل لوگ ہیں جو خالی پارٹی کے لوگ ہیں۔ نہیں، وہ ایک مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہوتی ہے اس میں آتے ہیں، باقی کی ابھی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہاں پہ اوورسیز، اس میں نہیں بلایا گیا۔ دیکھیں اوورسیز کانفرنس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بلایا گیا تھا اور پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کو بلایا گیا تھا جو ذمہ داران تھے، لیکن اگر وہ خود اس میں شرکت نہیں کی انہوں نے، تو اس کا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہاں بات جو سوئی اٹکی ہوئی نا وہ یہ ہے کہ یہ اصل حکمران نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی کسی بات کے ساتھ آتے نہیں ہیں۔ اصل میں نا یہ اصل میں یہ ہے فیس بک پارٹی، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ سارے نان پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے سیاست کا الگ وے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ خالی پروپیگنڈا بناتے ہیں، پروپیگنڈے کے یہ ماہر ہیں، جھوٹ کے یہ ماہر ہیں، اور یہ کہانی ایسے بنا دیتے ہیں کہ پوری دنیا کا رخ بدل دیں گے اس کہانی پہ۔ تو اس کو ہم فیس بک پارٹی کہتے ہیں، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ یہ سیاسی پارٹی ہے، ان کو فیس بک پارٹی سمیع اللہ خان صاحب، میں بات کرتا ہوں پنجاب کی، کہ پنجاب میں جتنا ظلم، جبر، تشدد اور چادر اور چاردواری کو پامال کیا گیا ہے اس حکومت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے چادر اور چاردواری کا پامال کیا جاتا ہو۔ تو ابھی یہ زیبا ناز صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ پنجاب میں کسی پی ٹی آئی کے بندے کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، جھنڈا نہیں پکڑنے دیا جاتا، تو یہ کوئی سیاسی معاملات تو نا، یہ تو پھر جنگ ہوگی نا سیدھی سیدھی۔ دیکھیں اس میں احسانیہ صاحب بات یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ خود نکالتا ہے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی غیر قانونی کسی نے کوئی عمل کیا تو اس کا کوئی حکومت ذمہ دار نہیں، اس کے لیے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس ملک میں 9 مئی جس طرح کا حملہ کیا ہے، ریاست کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس کا اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کی سزا عدالتوں نے دینی ہے۔ ان کا جو لیڈر ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اڈیالہ جیل میں ہے، تو وہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہے، ہم نے تو نہیں ڈالا اس کو۔